اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الف لام میم صاد۔ حروف متشابہات سے ہے اس کی شروعات، جو ہے مدنی نہیں ہے، مکی ہے، لیکن اس کا جو ہے 8ویں آیات سے لے کے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ تک پھر مدنی ہے۔ اس کا نام اعراف اس لیے ہے کہ اس میں جنت اور دوزخ کے درمیان مقام جو ایک دیوار ہے اس کا نام اعراف ہے، اور اس میں ان لوگوں کا ذکر بھی ہے جو ماں کی اجازت کے بغیر جہاد پہ گئے ہوں گے اور شہید ہوئے ہوں گے، لیکن ان کا فیصلہ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اصحاب اعراف کا ذکر ہے، مختلف قسم کے لوگوں کا۔ لام میم صاد، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں۔ کتاب ایک کتاب ہے، انزل نازل کی گئی، الیک آپ کی طرف، فلا تو نہ، یکن ہو، فی صدرک آپ کے سینے میں، حرج منہ کوئی تنگی، اس سے تنگی۔ حرج کا جو ہے عربی میں اس جاڑی کو کہتے ہیں جو بہت گھنی ہو اور جس سے گزرنا مشکل ہو۔ تو انسانی کیفیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے بدل جائیں، آپ نے اسی پہ ہی رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل کے نہیں ڈالنا ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے تو اسی پہ ہی رہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو پتہ بھی تھا کہ انسان کا موڈ تو بدل سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو نہ بدلو، یعنی جس طرح نازل ہوئے ہیں اسی پہ رکھو۔ جو آج کل ہم اپنی مرضی سے جس طرح ایک گجر تھا، وہ دودھ میں پانی ملا رہا تھا اور پھر جو پانی بچ گیا تو اس نے پی لیا، تو اس نے کہا کہ یہ کسی سے گجر سے پوچھے کہ کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میں یہ سنت رسول ہے کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے۔ تو ہم بھی اس گجر کی طرح ہیں، ہمارے معاملات جو آج کل سب میں ہیں۔ کتب نزل الیک فلا یکن فی صدرک، ایک کتاب ہے نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی، صدر کا خرج منہ کوئی تنگی اس سے، لتنذر تاکہ تم ڈالو، بھی ساتھ، و ذکر اس کے، للمؤمنین یاد دہانی ہے مومنوں کے لیے، سب کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
یعنی کبھی کبھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور اعتراضات زیادہ ہوتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن لوگوں تک صرف پہنچا دے اور انہیں ڈرائے۔ کفار سے جو رد عمل ہو رہا ہے وہ ہدایت قبول نہیں کرتے، تو اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں ان سے نمٹ لوں گا۔ اس قرآن کے سنانے کا ایک فائدہ تو یقینی ہے، جو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت بھی ہے اور یاد دہانی، جو ان کے ایمان کو پختہ اور مضبوط بنا دیتی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ جو اس قرآن کے لیے الرٹ ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری یاد تازہ ہو جائے اور قرآن سے دبے ہوئے شعور کو بیدار کرے اور اپنے عہد کی یاد کو تازہ کرے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ جو مذاق اڑانے والے اعتراضات والے ہیں ایسے لوگوں کو چھوڑ نہ دیں۔ جو ہدایت قبول کرتے ہیں ان کے لیے بیٹھے اور اس قرآن سے ان کی یاد دہانی کرے، خدا کرے وہ کم ہو جو بھی ہو، لیکن آپ نے اس کو پہنچانا ہے، کیونکہ پھر تو نقصان ہوگا۔ جو چاہتے ہیں کہ ہم سنیں، ہماری یاد دہانی ہو، ہماری ایمان اور مضبوط پختہ ہو جائیں، اور تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے لیے بیٹھ جاؤ اور ان کو سناؤ۔ اتبعوا، پیروی کرو، سب کی طرف اشارہ ہے، ما انزلہ، جو نازل کیا گیا، الیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تتبعوا، پیروی کرو، من دونہ، اس کے سوا، اولیاء، اور نہ پیروی کرو اس کے سوا سرپرستوں کی، قلیلاً، کتنا کم ہے، ما تذکرون، جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے، ان کے لیے یاد دہانی ہے اور ان کی ایمان کی پختگی کا سامان ہے، مضبوطی کا، اور ان کے لیے یہ فائدے کی چیز ہے، اور ان کی نظریں آپ پر ہیں، تو آپ ان کو یعنی نصیحت کرے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیوں میں سے، اہلکنا، ہلاک کر دیا ہم نے، فجاءہا، ہم نے ان کو، تو آ گیا، بأسنا، ان کے پاس، عذاب ہمارا، بباتن، راتوں کو، یعنی رات کے وقت آرام کر رہے تھے، او ہم قائلون، یا قیلولہ کر رہے تھے۔ دوپہر کو اکثر لوگ جب گرمیوں میں دھوپ ہوتا ہے تو لوگ گھروں میں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سوئیں لیکن ذرا ٹہرتے ہیں، تو اسی وقت یعنی ان پہ عذاب آ گئے۔ فما، تو نہ تھی، کانا، پکار، دعواہم، ان کی دعویٰ بات، اذ جاءہم، جب آیا ان کے پاس، بأسنا، پاس عذاب، الا ان قالوا، مگر انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم،
کننا ظالمین، تھے ہم ظالم. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ لگا رہتا ہے، لیکن جب غفلت کی نیند سو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ عذاب واقع ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ اعتراف کرنے لگتے ہیں کہ ہمارا ہی قصور تھا، کہ ہم اللہ سے بہت دور گئے تھے، غفلت میں پڑے تھے. مگر وقت گزرنے کے بعد ایسے اعتراف کا تو کوئی فائدہ نہیں، حسد کا سبب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے 20 ایسی مثالیں موجود ہیں، پھر کیا یہ ضروری ہے کہ تم اس وقت عبرت حاصل کرو جب تم خود عذاب میں گرفتار ہو جاؤ؟ گزشتہ اقوام کے انجام سے تم لوگوں کو کوئی عبرت حاصل نہیں ہوا. فلا نسألن الذین، بس البتہ ضرور ہم سوال کریں گے ضرور ان لوگوں سے، ارسلا رسول بھیجے گئے، الیہم طرف ان کے، ولنسألن المرسلین، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے. محشر کے دن شہادتیں ہوگی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں باقاعدہ مقدمہ ہوگا، رسولوں سے بھی سوال ہوں گے اور مجرم قوم سے بھی. دونوں کی شہادت یہ ہوگی، رسول کی شہادت یہ ہوگی کہ یا اللہ میں نے اس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر قوم کو سزا کا خوف تو ضرور ہوگا، اس لیے اسے رسول کی شہادت کے خلاف شہادت دینے کی کوئی چارہ کار نظر نہیں آئے گا. پھر اللہ ان پر پوری حقیقت واضح فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے تو کسی وقت بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی. اللہ کی اس وضاحت کے باوجود ان پر فرد جرم عائد نہیں کی جائے گی. ان کے اعضاء و جوارح کو اللہ تعالیٰ زبان عطا کریں گے، جن سے جو آج ہمارے لشکر بنے ہوئے ہیں نا، تو یہ بھی ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے، جن سے اس جرم کے دوران کام لیے گئے تھے، وہ ان مجرموں کے خلاف شہادت دیں گے. پھر جب شہادت کی تمکیل ہو جائے گی تو اس وقت انہیں سزا دی جائے گی اور جہنم میں واصل ہو جائیں گے. فحاشی تو کل عام ہو گئی ہے، لیکن کسی کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ مالک یوم الدین، اس وقت کسی کی زبان نہیں چلے گی. اجزاء کو زبان دی جائے گی اور وہ یہی کہیں گے کہ یا اللہ ہم اس کے لیے بد دعا کرتے تھے کہ یہ ہمیں جہنم میں ہمیں واصل کر رہی، لیکن یہ عورت فحاشی کے کام کرتی تھی، یہ مرد فحاشی کا کام کرتا تھا. تو بس یہ ہے کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم غیر مسلموں قائدین کے راستے پہ چلیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں، اور ہم غیر مسلموں قائدین کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک روشن ٹارچ موجود ہے، وہ ہے قرآن پاک، لیکن ہم بہت کم سوچتے ہیں.